چھوٹا نقصان اٹھایا جاتا ہے، بڑا نہیں اٹھایا جاتا۔ تو اگر ایک بندے کا بائیکاٹ کرو گے سماج سے، پورا سماج بچے گا۔ جانتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نشہ کرنے والا بھوکا ہو اس کو کھانا مت کھلاؤ۔ آپ غور کریں، جو مذہب کتے کو کھلانے کی پہ ثواب کی بشارت دیتا ہے، جو مذہب چڑیا اور کوے کو کھلانے میں ثواب کی بشارت دیتا ہے، جو مذہب مرغی کو کھلانے کی پر ثواب کی بشارت دیتا ہے، اس رسول نے صرف عبرت کے لیے کہا کہ اگر نشہ کرنے والا بھوکا میں اس کو مت کھلاؤ۔ اگر کھلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو کھانا کھلایا اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ جس نے نشہ کرنے والے کو قرض دیا، قرض گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی، اسلام کو توڑنے پہ مدد کی۔ اللہ اکبر، جس نے نشہ کرنے والے کی مدد کی گویا اس نے مسلمان کے قتل پر مدد کی۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب نشہ کرنے والے میدان محشر میں آئیں گے تو اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا سر، ان کا چہرہ سور خنزیر کی طرح ہوگا، اور ان کی زبان ان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، اور ان کی آنکھ سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، اور ان کے منہ سے پاخانہ اگلتے ہوئے وہ آئیں گے، پاخانے کی الٹی کرتے ہوئے آئیں گے، اور پورے بدن پہ سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے، اور جن جن آلات سے وہ دنیا میں نشہ کرتے ہوں گے وہ نشہ کی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں جب وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو تھوڑ کھلایا جائے گا۔ تھوڑ یہ ایک کانٹے دار درخت کا پھل ہوتا ہے، اس میں بھی کانٹے ہوتے ہیں، فرمایا تھوڑ کھلایا جائے گا۔ اور جب وہ پانی کے لیے پیاس پیاس چلائیں گے، جب وہ پانی مانگیں گے تو میرے اور تمہارے سچے نبی غیب دا نبی نے فرمایا جب نشہ کرنے والے پانی طلب کریں گے تو اس وقت ان کو جہنم کے زانیوں کی شرمگاہ سے نکلا ہوا پیپ، جہنم کے زانی، جو جہنم میں زانی ہوں گے، زانی، ان کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا خون اور پیپ۔ اور زانیوں کی شرمگاہوں کا حال بتا دے، اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ ہو تو میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور یاد رکھنا میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جان حیا، کان حیا، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو بیان کیا ہے۔ حق بات بیان کرنا بے حیائی نہیں، اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا، رسول اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتے، اس لیے میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ علامہ جامی کے شعر کا مصداق میں بننا چاہتا ہوں، اللہ مجھے بنا دے۔ جامی کہتے ہیں بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ یہ جامی پھر رہا ہے بہت صدق و اخلاص کے ساتھ، کیوں پھر رہا ہے؟ تاکہ یہ محمد رسول اللہ کی اولاد کے غلاموں کا غلام بن جائے۔ بس اپنے بھی یہی تمنا لیے پھر رہے ادھر ادھر۔ میں تو ان کا ڈائریکٹ غلام بولنے کی بھی ہمت نہیں کرتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو غلامان آل محمد ہوں، اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہوں اگر نام آ جائے ان کے کوچے کے کتوں میں تو یہ میرے مقدر کے معراج ہو جائے۔ میری کیا حیثیت اور میری کیا اوقات ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے گرا پڑا اور گنہگار تو یہ امین القادری ہے، اس کی حیثیت کیا؟ یہ تو آپ کی محبت ہے جو آپ لوگوں نے منبر پہ بٹھا کے نصیحت کا واز کا موقع دے، ورنہ اپنی حیثیت نہیں۔ واز و نصیحت تو ولیوں کا کام ہے، یہاں تو ولایت کی واؤ سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن اپنے بڑے بزرگوں کی شفقتوں سے لا کر بٹھا دیے گئے۔ یا اللہ کا خصوصی کرم ہے، بلکہ وہی ہے، اور کیا چیز ہے۔ لیکن آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہوئے کہوں، نشہ کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا، جب پیاس پیاس لوگ چلائیں گے تو جہنمی جو زانی جہنمی جہنم میں ہوں گے ان کی شرمگاہوں کا پیپ اور خون۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر جو زانی لوگ ہیں، زانی، ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی،
ان کے بدن پر تارکول کا ڈامر کا ایسا لباس ہوگا جہنم کا بنا ہوا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ دنیا میں بہت موج مستیاں ہو رہی ہے، دنیا میں اپنی طبیعت کے مطابق زندگیاں گزر رہی ہے. لوگ سوچتے ہیں کون روکنے والا ہے، کون ٹوکنے والا ہے. یاد رکھو، کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ فرما رہا ہے ہم تجھے دیکھ رہے. مالک یوم الدین، اور ایک دن آئے گا جسے روز جزا کہتے ہیں، اس دن کا مالک صرف اللہ ہے. قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا؟ بلکہ فرماتا ہے تو یہ سوچ رہا ہے نا مجھے کون دیکھ رہا ہے، کون روک رہا ہے، کون ٹوک رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم تیرے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور تیرے ہاتھ پیر اعضاء گواہی دیں گے. انسان سوچے گا یہ میرے ہاتھ تھے یا اللہ کے جاسوس، یہ میرے پیر تھے یا اللہ کے جاسوس، یہ میرے اعضاء تھے یا اللہ کے جاسوس. لیکن وہاں تو وہ سب کچھ کھول کھول کر بیان کریں گے. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر کہ اس دن تو زمین بھی یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی کہے گی مجھ پر لیٹ کر گناہ کیا تھا، مجھ پہ کھڑے ہو کے گناہ کیا تھا، مجھ پہ بیٹھ کے گناہ کیا تھا. کہیں نہیں بچ سکتے، کہیں امان نہیں ملے گی. آج بے باقیاں ہیں دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، غرور اور گھمنڈ ہے. گھمنڈ اللہ سب کا گھمنڈ توڑے گا. وہاں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے پھر کوئی نہیں بچا سکتا.